بڑی بیٹھک دوحہ میں ہو رہی ہے قطر کے اندر. امیر آف قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا اپنے پیلس میں. آج سے چند سال پہلے اگر آپ بات کریں تو یہ انتھنکیبل تھا کہ کسی بھارتی لیڈر کو کسی گلف کنٹری کے اندر اس طریقے سے پروٹوکول ملے. بھارت کی بالادستی، بھارت کی ترقی، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو ریلیشن ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. یہ وہی یو اے ای ہے جو 1971 وار میں پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. آج یو اے ای ہمارے ساتھ کھڑا ہے انڈین سائیڈ آف کشمیر میں، اپنے انویسٹمنٹس کر رہا ہے اور پوری مسلم امہ کو دکھا رہا ہے کہ کشمیر از ناٹ این ایشو. انڈین انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیٹ سے نکل کے سول سوسائٹی میں آ چکا ہوا. سو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کبھی بھی کرنا چاہیے. انڈیا دنیا کی سب سے تیز بڑی اکانومی ہے جو گرو ہو رہی ہے, which means it will consume more energy. For Qatar, this is an important market and they would really want to continue to have good relations with India. اس کے علاوہ وہ انڈین لیبر پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جو ملک بھی اس وقت بھارت کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو ترقی مل رہی ہے، اور جو ملک بھی بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی کچھ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دونوں جو ڈیم بنے آپ کے، جس کے اوپر ہم بڑا نعوذ باللہ فخر غرور کرتے ہیں، یہ ہم نے تو نہیں بنائے، یہ تو انہوں نے بنا کے دیے. اور ابھی بھی جو بڑے میگا پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں بنا رہے، وہ بھی پاکین گو چین کو شان کے نتیجے میں بنے. قطر پہنچنے پر پردھان منتری مودی جی کا امیری پیلیس میں اوپچارک سواگت کیا گیا. اس کے بعد دونوں پکشوں نے پرتیندھی منڈل سطر اور پرتیبندھت وارتا کی چرچا میں آرتھک سہیوگ، نویش، اورجا ساجھیداری، انترکش سہیوگ، شہری بنیادی ڈھانچے، سانسکرتک بندھن اور لوگوں سے لوگوں کے سمبندھوں سہت کئی وشیوں پر چرچا ہوئی. دونوں نیتاؤں نے کھیتریہ اور ویشوک مدوں پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا. آئیے دیکھیں کہ پاکستانی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت ایک بڑی بیٹھک دوحہ میں ہو رہی ہے قطر کے اندر، جہاں پہ پرائم منسٹر مودی پہنچے ہیں دوحہ میں، اور امیر آف قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا اپنے پیلس میں. اور بیسیکلی تو پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ شکریہ ادا کرنے گئے ہیں کہ جو 8 ریٹائرڈ انڈین نیوی کے جو لوگ تھے جن کے اوپر ایسپینیج کے چارجز تھے اور جن کو ڈیتھ سینٹینس ہو گئی تھی، تو قطری اتھارٹیز نے ان کو معاف کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے، جو کہ بڑی خبر ہے، گو کہ اس پہ شاہ رخ خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک فارمر راجیہ سبھا کے ممبر ہیں سوامی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ شاہ رخ خان نے مدد کی ہے، اور انہوں نے قطری اتھارٹیز سے کہا کہ یہ جو 8 لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے. کویسچن یہ آتا ہے کہ سوامی صاحب نے جو بات کی، گو کہ اس کو شاہ رخ خان بھی ڈینائی کر چکے ہیں. اٹس ناٹ دیر، ٹھیک ہے، اس میں وہ ڈینائی کر چکے ہیں. لیکن شاید یہ سمجھا گیا ہے بھارت کے اندر کہ جو مسلم کنیکشن ہے اس کو پرائم منسٹر مودی نے استعمال کیا ہے. میں اس میں میری جو اگر ذاتی رائے دیکھی جائے، میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر مودی نے شاہ رخ خان کا کنیکشن استعمال کیا ہوگا. انڈیا اٹ سیلف ایک تگڑا ملک ہے. انڈیا کے اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں قطر کے ساتھ، وہ کوئی اتنے تھوڑے نہیں ہیں یا اتنے گہے گزرے نہیں ہیں. دیکھیں جن 2 ملکوں کی بائی لیٹرل ٹریڈ 2022-23 میں تقریباً $19 بلین ہو، ٹھیک ہے، اور انڈیا نے ابھی ریسنٹلی کوئی 76 بلین ڈالر کی کوئی LNG کی ڈیل بھی سیکیور کی ہے. اور گو کہ جو انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے، $2 بلین ہے. 2 بلین بھی بہت بڑی ہے پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم تو اتنی بھی نہیں گلف میں بیچ سکتے. اور قطر کی تقریباً کچھ $17 بلین ہے. سو میری ذاتی رائے میں جو قطری فیملی ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا فیور دی ہے پرائم منسٹر مودی کو. لیکن ادر دین دیٹ دا کوشچن از کہ انڈیا کی جو کلچرل ڈپلومیسی ہے، اٹس ناٹ جسٹ دا کیس ہیئر. فار ایگزامپل اگر آپ چلے جائیں ادھر کل ادھر جو مڈل ایسٹ میں ہوا، UAE میں ہوا، وہاں پہ آپ دیکھیں
کہ وہاں پہ کیا سچویشن تھی کہ انڈیا ایک کلچرل ڈپلومیسی کو لے کے چل رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ 2010 کے اندر ایک ڈپلومیٹک کیبل جو کہ امریکن اتھارٹیز نے یہ کہا کہ افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور بالی ووڈ جو موویز ہیں وہ بڑی پاپولر ہیں افغانستان کے اندر. اچھا, بالی ووڈ موویز پاکستان کے اندر بھی پاپولر ہیں, افریقہ کے اندر بھی پاپولر ہیں, پورے ایشیا کے اندر پاپولر ہے, اب تو مڈل ایسٹ میں بھی چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے جناب, وہ ڈبنگ شبنگ کر کے وہ سارا جو بھی لینگویج کا ہوتا ہے. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا تھا کہ دا مڈل ایسٹرن انویسٹرز آر ون آف دا مین انویسٹرز ان دا بالی ووڈ, جو بہت ساری بالی ووڈ کے پروڈیوسرز کو, ایکٹرز, ڈائریکٹرز کو پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اب اس وقت امریکنز یہ کہہ رہے تھے کہ جو انڈین سیلیبریٹیز کو لے کے جایا جائے. سو انڈین سیلیبریٹیز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی بڑے پاپولر ہیں. ٹھیک ہے جی, اور انڈین انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیٹ سے نکل کے سول سوسائٹی میں آ چکا ہوا. جس طریقے سے بھارت ترقی کر رہا ہے, اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے, وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھارت یہاں پر آ کر بھی انویسٹ کرے اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھارت کے اندر جا کر انویسٹ کریں, تاکہ تعلقات بھی بہتر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے جو آپس میں ٹریڈ ہے, جو دونوں کے آپس میں بزنسز ہیں, وہ بھی گرو ہوں. کیونکہ تیل کب تک چلے گا؟ تیل زیادہ سے زیادہ 30, 40, 50 سال بعد تک وہ تیل ختم ہو جائے گا. تو ان کا جو انحصار تیل کے بعد ہے وہ اکانومی کے اوپر, وہ اپنی اکانومی کو بیٹھنے نہیں دینا چاہتے. اور اکانومی کو بچانے کا واحد اس وقت جو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, جیسے آپ نے پہلے امریکہ کو بھی دیکھا, آپ نے فرانس کو دیکھا, آپ نے اٹلی کو دیکھا, دنیا کے سارے ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جڑیں, بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر بنائیں, بھارت کے اکانومی کے ساتھ جڑیں. دوسری مثال آپ کو میں بتاؤں, قطر نے کیسے, دیکھیں قطر نے آج سے کچھ ماہ پہلے جیسے وہ انہیں سزا دی تھی 8 انڈین کو, تو وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر دی تھی. اس کے پیچھے بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کی, کچھ ملکوں کی پلاننگ تھی کہ ہم بھارت کو بدنام کریں, اس کے لوگوں کو ایسے ان کے اوپر الزام لگا کر سزا دیں. لیکن اس کو احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اس نے انجام دیکھ لیا کہ مالدیپ کا کیا انجام ہوا, کہ مالدیپ نے بھی اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ اپنی نفرت, اپنی دشمنی بلا وجہ کی کر کے اپنا نقصان کیا ہے. کینیڈا نے دیکھیں کیا کیا, کینیڈا کا حالت دیکھیں, اب کینیڈا کی حالت کیا ہو چکی ہے. تو جو ملک بھی اس وقت بھارت کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو ترقی مل رہی ہے, اور جو ملک بھی بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنی کچھ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. कृपया क्यूरियस इंडियन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें. धन्यवाद.